آج اسد عباس کی موت کے بارے میں سن کر اور ان کی زندگی کے بارے میں پڑھا جب، تو مجھے جان ایلیا کی بات یاد آ گئی کہ آپ نے کہا تھا کہ ہم خوبصورت ترین، ذہین ترین، امیر ترین اور ہر حوالے سے بہترین ہونے کے باوجود بالآخر مر جائیں گے۔ یہ حیات بہت مختصر سی ہے، لیکن اس سٹوری کو پڑھنے کے بعد میں نے اس پہ ویڈیو اس لیے بنانا ضروری سمجھا کہ میں اپنے معاشرے کی بے حسی کے بارے میں بھی بتا سکوں اور لوگوں کو اللہ کا پیغام بھی سنا سکوں۔ بے حسی یہ ہے کہ ایک وہ شخص جسے ستارے امتیاز سے نوازا گیا، لکس ایوارڈ جس نے جیتا، جس نے کوک اسٹوڈیو سیزن 6 میں کدی عامل سامل یار وے گانا گایا، گو کہ ہم اگر اسے نہیں سنتے نہ سنے، ہر بندے کا اپنا ذوق ہے، لیکن وہ دنیا جو اسے سنتی تھی، جس نے اسے اتنی عزت سے نوازا، 10 ملین کا انعام دیا گیا، مرسیڈیز جیتی، لیکن پھر وہ ایک بیماری، ایک عارضے میں مبتلا ہوا۔ تو وہ تمام لوگ جنہوں نے شہرتوں کی بلندیوں پہ جب تھا وہ تو اس کے ساتھ کام کیا، اسے داد دی، اسے سراہا، اسے چینلز پہ بلایا گیا، لیکن جب اس کے برے دن شروع ہوئے تو تمام اپنوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ وہ قسمہ پرسی کی زندگی گزارتا رہا، کڈنی فیلئر میں مبتلا رہا اور لوگوں سے گزارش کرتا رہا کہ خدا کے لیے میری مدد کیجیے۔ مجھے یہاں کے ڈاکٹرز نے جواب دے دیا ہے، دونوں کڈنی فیل ہو چکی ہیں، امریکہ ٹرانسپلانٹ کے لیے بھیجا جائے۔ غالباً 10 کروڑ کا خرچہ بتا رہا تھا وہ، لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہمارے ہاں اتنے مخیر حضرات موجود ہیں جو 10-10 کروڑ کے اعلیٰ اور عمدہ نسل کے گھوڑے پالتے ہیں۔ یہاں اپنے سیاسی لیڈران کو خوش کرنے کے لیے 50-50 کروڑ ایک جلسے پہ خرچ آ جاتا ہے، لیکن بے حسی کی تصویر بنا معاشرہ صرف اس کی بیماری کو سنتا رہا، دیکھتا رہا اور اگنور کرتا رہا، یہاں تک کہ اس نے تمام جو اثر و رسوخ والی شخصیات تھی ان سے رابطہ بھی کیا، لیکن کسی نے اس کی داد رسی نہیں کی۔ اور دوسرا بہت بڑا پیغام اس موت سے یہ بھی ہے کہ آخر ہمیں اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے۔ یہ دنیا کی چکا چوند چاندنی 4 دن کی ہے اور اس کے بعد ہمارا رب اور ہم اس کے سامنے کھڑے ہوں گے، ہم نے جواب دینا ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اے انسان، ہم نے موت اور زندگی کو خلق ہی اس لیے کیا ہے، دیکھ سکے کون ہے جو تم میں سے صالح اعمال کرتا ہے۔ اللہ نے زندگی سے پہلے موت کا ذکر کیا ہے۔ یہ ہماری طرح کا لڑکا تھا، 16 سال کی عمر میں عزتوں کی، شہرتوں کی بلندیوں پہ پہنچ گیا۔ کتنا کچھ جو ہم لوگ خواب سمجھتے ہیں، بہت سے لوگ، وہ اللہ نے اسے عطا کر دیا تھا، لیکن پھر وقت نے کیسی چال چلی کہ وہ سارا کچھ جو اس نے جیتا تھا، وہ لکس ایوارڈ میں مرسیڈیز، وہ جو کیش ریوارڈ جیتے تھے، وہ سب کے سب اس کی بیماری پہ خرچ ہو گئے اور آخر کار وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ واصف علی واصف کی بات یاد آتی ہے، آپ کہتے ہیں یہ لوگ جو تمہاری خوشی بنے ہوئے ہیں دراصل تمہارا غم ہے، انہی کی وجہ سے تو ہم غموں میں مبتلا ہوں گے آخر میں، انہی کو خوش کرنے کے لیے تم اپنی زندگی میں بغیر حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر کامیابیوں کے پیچھے ایک ریس میں بھاگتے ہوئے گھوڑے کی طرح دوڑتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ میرے مالک نے مجھے خلق کیوں کیا تھا، میری دنیا میں آمد کس لیے تھی، آمد برائے بندگی، بے بندگی، شرمندگی۔ میں دنیا میں کس لیے آیا تھا اور کیا کر رہا ہوں، اور زندگی کس طرح اپنی نظریں بدلتی ہے، آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ ایک ہی لمحے میں ہیرو اگلے ہی لمحے زیرو کر دیتی ہے۔ اسد عباس تو چلا گیا، لیکن پیچھے والوں کے لیے بہت بڑی عبرت کی ایک داستان چھوڑ گیا ہے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ ایک جنازہ پڑھ کے فارغ ہوئے تو جسے دفنایا گیا تھا اس قبر پر کھڑے تھے کہ ایک نوجوان قریب کھڑا تھا۔ آپ نے اس سے مخاطب ہو کے پوچھا، اگر یہ اٹھ جائے تو تمہارے خیال میں کیا کرے گا؟ تو وہ کہنے لگا کہ یہ تو فوراً مسجد کی طرف جائے گا، صدقہ و خیرات کرے گا، اپنے رب سے رجوع کرے گا اور توبہ و تائب ہو جائے گا، اپنی زندگی اللہ کے احکامات کے مطابق چلائے گا۔ تو شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، بیٹا اب اس کے پاس تو وقت نہیں ہے، اس کے پاس تو مہلت نہیں ہے، البتہ تم یہ کام ضرور کر لینا۔ اب وہ صرف بے حسی کی تصویر، ایک خاک کی ڈھیری ہے اور ایک سوالیہ نشان ہماری ذات پر بھی ہے۔ نہ کسی کی آنکھ کا نور ہوں، نہ کسی کے دل کا قرار ہوں، جو کسی کے کام نہ آ سکے، میں وہ ایک مشت غبار ہوں۔
کوئی چار پھول لائے کیوں، کوئی لا کے چادر چڑھائے کیوں، کہ میں وہ بے کسی کا مزار ہوں۔ اب سوائے بے کسی کے مزار کی کچھ نہیں ہے۔ در مزار ماں غریباں، نہ چراغے نہ گلے، نہ پرے پروانہ سوزن، نہ صدائے بلبلے۔ اب نہ تو یہاں چراغ جلیں گے اور نہ بلبلیں چہچہائیں گی، اور نہ کوئی اپنا پیارا لا کے کوئی پھول ہی برسائے گا۔ ایسا نہیں ہوگا، یہ دنیا بہت عارضی ہے۔ خدا کے لیے اپنے رب سے رجوع کریں، وہ جو کہتا ہے کہ اے میرے بندے، تجھے میری طرف آنے سے کس بات نے غافل کر دیا ہے؟ کون سی چیز ہے جس نے تجھے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ اور قرآن میں وہ کہتا ہے الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے اب بھی وہ گھڑی نہیں آن پہنچی کہ ان کا دل اللہ کی یاد میں چھپ جائے؟ ہمارے لیے یہ عبرت کا مقام ہے کہ اس واقعے سے ہم سبق سیکھیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے، سلام پہنچے۔ آج اسد عباس کی موت کے بارے میں سن کر اور ان کی زندگی کے بارے میں پڑھا جب، تو مجھے جان ایلیا کی بات یاد آ گئی کہ آپ نے کہا تھا کہ ہم خوبصورت ترین، ذہین ترین، امیر ترین اور ہر حوالے سے بہترین ہونے کے باوجود بالآخر مر جائیں گے۔ یہ حیات بہت مختصر سی ہے، لیکن اس سٹوری کو پڑھنے کے بعد میں نے اس پہ ویڈیو اس لیے بنانا ضروری سمجھا کہ میں اپنے معاشرے کی بے حسی کے بارے میں بھی بتا سکوں اور لوگوں کو اللہ کا پیغام بھی سنا سکوں۔ بے حسی یہ ہے کہ ایک وہ شخص جسے ستارے امتیاز سے نوازا گیا، لکس ایوارڈ جس نے جیتا، جس نے کوک سٹوڈیو سیزن 6 میں کدھی عامل سامل یار وے گانا گایا، گو کہ ہم اگر اسے نہیں سنتے نہ سنے، ہر بندے کا اپنا ذوق ہے، لیکن وہ دنیا جو اسے سنتی تھی، جس نے اسے اتنی عزت سے نوازا، 10 ملین کا انعام دیا گیا، مرسڈیز جیتی، لیکن پھر وہ ایک بیماری، ایک عارضے میں مبتلا ہوا، تو وہ تمام لوگ جنہوں نے شہرتوں کی بلندیوں پہ جب تھا وہ تو اس کے ساتھ کام کیا، اسے داد دی، اسے سراہا، اسے چینلز پہ بلایا گیا، لیکن جب اس کے برے دن شروع ہوئے تو تمام اپنوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ وہ قسمہ پرسی کی زندگی گزارتا رہا، کڈنی فیلئر میں مبتلا رہا اور لوگوں سے گزارش کرتا رہا کہ خدا کے لیے میری مدد کیجیے۔ مجھے یہاں کے ڈاکٹرز نے جواب دے دیا ہے، دونوں کڈنی فیل ہو چکی ہیں، امریکہ ٹرانسپلانٹ کے لیے بھیجا جائے۔ غالباً 10 کروڑ کا خرچہ بتا رہا تھا وہ، لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہمارے ہاں اتنے مخیر حضرات موجود ہیں جو 10 کروڑ کے اعلیٰ اور عمدہ نسل کے گھوڑے پالتے ہیں۔ یہاں اپنے سیاسی لیڈران کو خوش کرنے کے لیے 50 کروڑ ایک جلسے پہ خرچ آ جاتا ہے، لیکن بے حسی کی تصویر بنا معاشرہ صرف اس کی بیماری کو سنتا رہا، دیکھتا رہا اور اگنور کرتا رہا، یہاں تک کہ اس نے تمام جو اثر و رسوخ والی شخصیات تھی ان سے رابطہ بھی کیا، لیکن کسی نے اس کی داد رسی نہیں کی۔ اور دوسرا بہت بڑا پیغام اس موت سے یہ بھی ہے کہ آخر ہمیں اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے۔ یہ دنیا کی چکا چوند چاندنی 4 دن کی ہے، اور اس کے بعد ہمارا رب اور ہم اس کے سامنے کھڑے ہوں گے، ہم نے جواب دینا ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اے انسان، ہم نے موت اور زندگی کو خلق ہی اس لیے کیا ہے، دیکھ سکیں کون ہے جو تم میں سے صالح اعمال کرتا ہے۔ اللہ نے زندگی سے پہلے موت کا ذکر کیا ہے۔ یہ ہماری طرح کا لڑکا تھا، 16 سال کی عمر میں عزتوں کی، شہرتوں کی بلندیوں پہ پہنچ گیا۔ کتنا کچھ جو ہم لوگ خواب سمجھتے ہیں، بہت سے لوگ، وہ اللہ نے اسے عطا کر دیا تھا، لیکن پھر وقت نے کیسی چال چلی کہ وہ سارا کچھ جو اس نے جیتا تھا، وہ لکس ایوارڈ میں مرسڈیز، وہ جو کیش ریوارڈ جیتے تھے، وہ سب کے سب اس کی بیماری پہ خرچ ہو گئے، اور آخر کار وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ واصف علی واصف کی بات یاد آتی ہے، آپ کہتے ہیں یہ لوگ جو تمہاری خوشی بنے ہوئے ہیں دراصل تمہارا غم ہے، انہی کی وجہ سے تو ہم غموں میں مبتلا ہوں گے آخر میں، انہی کو خوش کرنے کے لیے تو ہم اپنی زندگی میں بغیر حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر کامیابیوں کے پیچھے ایک ریس میں بھاگتے ہوئے گھوڑے کی طرح دوڑتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ میرے مالک نے مجھے خلق کیوں کیا تھا، میری دنیا میں آمد کس لیے تھی، آمد برائے بندگی، بے بندگی، شرمندگی۔ میں دنیا میں کس لیے آیا تھا اور کیا کر رہا ہوں، اور زندگی کس طرح اپنی نظریں بدلتی ہے
آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، ایک ہی لمحے میں ہیرو اگلے ہی لمحے زیرو کر دیتی ہے۔ جسد عباس تو چلا گیا لیکن پیچھے والوں کے لیے بہت بڑی عبرت کی ایک داستان چھوڑ گیا ہے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ ایک جنازہ پڑھ کے فارغ ہوئے تو جسے دفنایا گیا تھا اس قبر پر کھڑے تھے کہ ایک نوجوان قریب کھڑا تھا۔ آپ نے اس سے مخاطب ہو کے پوچھا، اگر یہ اٹھ جائے تو تمہارے خیال میں کیا کرے گا؟ تو وہ کہنے لگا کہ یہ تو فوراً مسجد کی طرف جائے گا، صدقہ و خیرات کرے گا، اپنے رب سے رجوع کرے گا اور توبہ و تائب ہو جائے گا، اپنی زندگی اللہ کے احکامات کے مطابق چلائے گا۔ تو شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، بیٹا اب اس کے پاس تو وقت نہیں ہے، اس کے پاس تو مہلت نہیں ہے، البتہ تم یہ کام ضرور کر لینا۔ اب وہ صرف بے حسی کی تصویر ایک خاک کی ڈھیری ہے اور ایک سوالیہ نشان ہماری ذات پر بھی ہے۔ نہ کسی کی آنکھ کا نور ہوں، نہ کسی کے دل کا قرار ہوں، جو کسی کے کام نہ آ سکے میں وہ ایک مشت غبار ہوں۔ کوئی چار پھول لائے کیوں، کوئی لا کے چادر چڑھائے کیوں، کہ میں وہ بے کسی کا مزار ہوں۔ اب سوائے بے کسی کے مزار کی کچھ نہیں ہے۔ بر مزار ماں غریباں، نہ چراغے نہ گلے، نہ پرے پروانہ سوزن، نہ صدائے بلبلے۔ اب نہ تو یہاں چراغ جلیں گے اور نہ بلبلیں چہچہائیں گی، اور نہ کوئی اپنا پیارا لا کے کوئی پھول ہی برسائے گا۔ ایسا نہیں ہوگا، یہ دنیا بہت عارضی ہے۔ خدا کے لیے اپنے رب سے رجوع کریں، وہ جو کہتا ہے کہ اے میرے بندے، تجھے میری طرف آنے سے کس بات نے غافل کر دیا ہے؟ کون سی چیز ہے جس نے تجھے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ اور قرآن میں وہ کہتا ہے، الم یانی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے اب بھی وہ گھڑی نہیں آن پہنچی کہ ان کا دل اللہ کی یاد میں جھک جائے؟ ہمارے لیے یہ عبرت کا مقام ہے کہ اس واقعے سے ہم سبق سیکھیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے، سلام پہنچے۔ آج اسد عباس کی موت کے بارے میں سن کر اور ان کی زندگی کے بارے میں پڑھا جب، تو مجھے جان ایلیا کی بات یاد آ گئی کہ آپ نے کہا تھا کہ ہم خوبصورت ترین، ذہین ترین، امیر ترین اور ہر حوالے سے بہترین ہونے کے باوجود بالآخر مر جائیں گے۔ یہ حیات بہت مختصر سی ہے، لیکن اس سٹوری کو پڑھنے کے بعد میں نے اس پہ ویڈیو اس لیے بنانا ضروری سمجھا کہ میں اپنے معاشرے کی بے حسی کے بارے میں بھی بتا سکوں اور لوگوں کو اللہ کا پیغام بھی سنا سکوں۔ بے حسی یہ ہے کہ ایک وہ شخص جسے ستارے امتیاز سے نوازا گیا، لکس ایوارڈ جس نے جیتا، جس نے کوک سٹوڈیو سیزن 6 میں کدی عامل سامل یار وے گانا گایا، گو کہ ہم اگر اسے نہیں سنتے نہ سنے، ہر بندے کا اپنا ذوق ہے، لیکن وہ دنیا جو اسے سنتی تھی، جس نے اسے اتنی عزت سے نوازا، 10 ملین کا انعام دیا گیا، مرسیڈیز جیتی، لیکن پھر وہ ایک بیماری، ایک عارضے میں مبتلا ہوا۔ تو وہ تمام لوگ جنہوں نے شہرتوں کی بلندیوں پہ جب تھا وہ تو اس کے ساتھ کام کیا، اسے داد دی، اسے سراہا، اسے چینلز پہ بلایا گیا، لیکن جب اس کے برے دن شروع ہوئے تو تمام اپنوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ وہ قسمہ پرسی کی زندگی گزارتا رہا، کڈنی فیلئر میں مبتلا رہا اور لوگوں سے گزارش کرتا رہا کہ خدا کے لیے میری مدد کیجیے۔ مجھے یہاں کے ڈاکٹرز نے جواب دے دیا ہے، دونوں کڈنی فیل ہو چکی ہیں، امریکہ ٹرانسپلانٹ کے لیے بھیجا جائے۔ غالباً 10 کروڑ کا خرچہ بتا رہا تھا وہ، لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہمارے ہاں اتنے مخیر حضرات موجود ہیں جو 10 کروڑ کے اعلیٰ اور عمدہ نسل کے گھوڑے پالتے ہیں۔ یہاں اپنے سیاسی لیڈران کو خوش کرنے کے لیے 50 کروڑ ایک جلسے پہ خرچ آ جاتا ہے، لیکن بے حسی کی تصویر بنا معاشرہ صرف اس کی بیماری کو سنتا رہا، دیکھتا رہا اور اگنور کرتا رہا، یہاں تک کہ اس نے تمام جو اثر و رسوخ والی شخصیات تھی ان سے رابطہ بھی کیا، لیکن کسی نے اس کی داد رسی نہیں کی۔ اور دوسرا بہت بڑا پیغام اس موت سے یہ بھی ہے کہ آخر ہمیں اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے۔ یہ دنیا کی چکا چوند چاندنی 4 دن کی ہے اور اس کے بعد ہمارا رب اور ہم اس کے سامنے کھڑے ہوں گے، ہم نے جواب دینا ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اے انسان، ہم نے موت اور زندگی کو خلق ہی اس لیے کیا ہے، دیکھ سکے کون ہے جو تم میں سے صالح اعمال کرتا ہے۔ اللہ نے زندگی سے پہلے موت کا ذکر کیا ہے۔ یہ ہماری طرح کا لڑکا تھا، 16 سال کی عمر میں عزتوں کی، شہرتوں کی بلندیوں پہ پہنچ گیا۔
کتنا کچھ جو ہم لوگ خواب سمجھتے ہیں بہت سے لوگ، وہ اللہ نے اسے عطا کر دیا تھا، لیکن پھر وقت نے کیسی چال چلی کہ وہ سارا کچھ جو اس نے جیتا تھا، وہ لکس ایوارڈ میں مرسیڈیز، وہ جو کیش ریوارڈ جیتے تھے، وہ سب کے سب اس کی بیماری پہ خرچ ہو گئے، اور آخر کار وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ واصف علی واصف کی بات یاد آتی ہے، آپ کہتے ہیں یہ لوگ جو تمہاری خوشی بنے ہوئے ہیں دراصل تمہارا غم ہے، انہی کی وجہ سے تو ہم غموں میں مبتلا ہوں گے آخر میں، انہی کو خوش کرنے کے لیے تم اپنی زندگی میں بغیر حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر کامیابیوں کے پیچھے ایک ریس میں بھاگتے ہوئے گھوڑے کی طرح دوڑتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ میرے مالک نے مجھے خلق کیوں کیا تھا، میری دنیا میں آمد کس لیے تھی، آمد برائے بندگی، بے بندگی، شرمندگی۔ میں دنیا میں کس لیے آیا تھا اور کیا کر رہا ہوں، اور زندگی کس طرح اپنی نظریں بدلتی ہے، آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، ایک ہی لمحے میں ہیرو اگلے ہی لمحے زیرو کر دیتی ہے۔ جسد عباس تو چلا گیا لیکن پیچھے والوں کے لیے بہت بڑی عبرت کی ایک داستان چھوڑ گیا ہے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ ایک جنازہ پڑھ کے فارغ ہوئے تو جسے دفنایا گیا تھا اس قبر پر کھڑے تھے کہ ایک نوجوان قریب کھڑا تھا۔ آپ نے اس سے مخاطب ہو کے پوچھا، اگر یہ اٹھ جائے تو تمہارے خیال میں کیا کرے گا؟ تو وہ کہنے لگا کہ یہ تو فوراً مسجد کی طرف جائے گا، صدقہ و خیرات کرے گا، اپنے رب سے رجوع کرے گا اور توبہ و تائب ہو جائے گا، اپنی زندگی اللہ کے احکامات کے مطابق چلائے گا۔ تو شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، بیٹا اب اس کے پاس تو وقت نہیں ہے، اس کے پاس تو مہلت نہیں ہے، البتہ تم یہ کام ضرور کر لینا۔ اب وہ صرف بے حسی کی تصویر، ایک خاک کی ڈھیری ہے اور ایک سوالیہ نشان ہماری ذات پر بھی ہے۔ نہ کسی کی آنکھ کا نور ہوں، نہ کسی کے دل کا قرار ہوں، جو کسی کے کام نہ آ سکے میں وہ ایک مشت غبار ہوں۔ کوئی چار پھول لائے کیوں، کوئی لا کے چادر چڑھائے کیوں، کہ میں وہ بے کسی کا مزار ہوں۔ اب سوائے بے کسی کے مزار کی کچھ نہیں ہے، بر مزار ماں غریباں، نہ چراغے نہ گلے، نہ پرے پروانہ سوزن، نہ صدائے بلبلے۔ اب نہ تو یہاں چراغ جلیں گے اور نہ بلبلیں چہچہائیں گی، اور نہ کوئی اپنا پیارا لا کے کوئی پھول ہی برسائے گا۔ ایسا نہیں ہوگا، یہ دنیا بہت عارضی ہے۔ خدا کے لیے اپنے رب سے رجوع کریں، وہ جو کہتا ہے کہ اے میرے بندے، تجھے میری طرف آنے سے کس بات نے غافل کر دیا ہے، کون سی چیز ہے جس نے تجھے دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ اور قرآن میں وہ کہتا ہے، الم یانی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے اب بھی وہ گھڑی نہیں آن پہنچی کہ ان کا دل اللہ کی یاد میں جھک جائے۔ ہمارے لیے یہ عبرت کا مقام ہے کہ اس واقعے سے ہم سبق سیکھیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے، سلام پہنچے۔